تو اس کا بھی حساب ہے. بالکل اسی طرح اگر سوچیں غیر ارادی ہیں تو اس کے اوپر کوئی حساب نہیں ہے, اور اگر سوچ پالتا ہے, سوچ کے اس کو پال کے اس سے لطف اٹھاتا ہے تو اس کا تو حساب ہے. اور یہی سوچیں انسان کو بدعمالی کی طرف لے کے جاتی ہیں اور انسان کے عمل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. اس لیے قرآن کی یہ بات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بتاتا ہے کہ سوچوں کو بھی جب تک پاک نہیں کیا جائے گا اس وقت تک جو ہے وہ اللہ کے ہاں جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا. اس کو اپنے سوچوں کے بھی جواب دہی کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اپنی سوچوں کو بھی پاکیزہ رکھنا چاہیے. اور شیخ کچھ بہت پاورفل آیات جیسے ہمیں خود ینگسٹرز آ کے بتاتے ہیں کہ جب ہمیں بہت سوچیں آئیں یا خواہش پیدا ہو تو کچھ آیات وہ کہتے ہیں ہم نے سلیکٹ کی ہوئی ہیں جو ہمیں بڑا ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں, جیسے ولی من خاف مقام ربی جنتان. بڑی موٹیویشن ہے یہ ینگسٹرز کے لیے نا, کہ جو ڈر گیا اللہ سے اکیلے میں اور سامنے کھڑے ہونے سے اللہ کے جواب دینے سے, تو اس کے لیے 2 جنت کے باغات ہیں. تو میں تو ینگسٹرز کو کہتا ہوں کہ جنت کے بارے میں سوچو کہ سبحان اللہ یہ دنیا کی عورتیں کیا ہیں. مطلب آپ جنت کو لے کر آؤ مائنڈ میں, آپ حوروں کا مائنڈ میں لے کر آؤ. کیا آپ کو نہیں چاہیے ہمیشہ کی زندگی نہیں چاہیے؟ اور دوسری یہ جو سورہ ملک کی آیا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, 2 مطلب اللہ نے پرومسز کی ہیں کہ مغفرہ اور اجر کبیر. تو یہ بھی میرے خیال آیات کلیکٹ کی جائیں اور ان کو سوچا جائے جب بہت زیادہ حاوی کوئی چیز جو ہے ہو رہی, یہ بھی بہت ہیلپ کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. ایسی آیات دیکھیں, یہ صرف کوئی کسی ایک آیت کی بات نہیں, بہت ساری آیات, کوئی بھی آیات ہو سکتی ہیں. آپ قرآن پاک خود حل ہے مسئلے کا, لہذا قرآن پاک کا کوئی حصہ پڑھیں, کوئی آیت دہرائیں. آپ سورہ اخلاص ہی دہرانا شروع کر دیں, سورہ اخلاص دہرانا شروع کر دیں, سورہ فاتحہ دہرانا شروع کر دیں, آپ آیت الکرسی دہرانا شروع کر دیں, آپ یہ جو آمن الرسول ہے یہ دہرانا شروع کر دیں. یعنی جو بھی آیات آپ پکڑ لیتے ہیں اور ان کو آپ دہرائیں